رشد الایمان کی قسط نمبر 6 آج شروع کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل بشریت۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، شاہ تیرے خالق حسن ادا کی قسم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان، عبادات، معاملات، غرض کسی شے میں ہم جیسے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام غیوب کو دیکھنے کا مقام مرتبہ پایا، یعنی جنت و دوزخ کو، فرشتوں کو، اور یہاں تک کہ اللہ تعالی جل شانہ کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارا ایمان سنا ہوا ہے کہ ہم سن کر غیب پر ایمان لائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اگر ہم یہ کہیں تو کافر ہو جائیں۔ ہمارے لیے ارکان اسلام 5 ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے 4، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، حضور علیہ السلام پر 6، یعنی تہجد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ ہم کو 4 بیویوں کی اجازت ہے، مگر حضور علیہ السلام کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ ہماری بیویاں ہمارے مرنے کے بعد دوسرے نکاح کر سکتی ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات پاک رضی اللہ تعالی عنہن سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور کسی کے نکاح میں کبھی نہیں آ سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، رضی اللہ تعالی عنہن۔ ہمارے بعد ہماری میراث بٹے، مگر حضور علیہ السلام کی میراث تقسیم نہ ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑیں وہ امت کے لیے صدقہ ہے۔ ہمارا پاخانہ پیشاب ناپاک، مگر حضور علیہ السلام کے فضلات شریفہ امت کے لیے پاک ہیں، جیسا کہ اور اسی وجہ سے ہمارے بہت سے زیادہ اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات شریفہ کو پاک بیان فرمایا، اور مرقات باب سیر سیرت میں ہے۔ اور اسی طرح اس لیے ابو طیب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچنے لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون شریف پی لیا۔ یہ تو شرعی احکام میں فرق بتائے گئے، ورنہ لاکھوں امور میں فرق عظیم ہے۔ ہمیں اس ذات کریمہ سے کبھی کسی صورت برابری نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل خالق کے بے مثل بندے ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں لست من الدنیا ولا الدنیا منی، میں دنیا سے نہیں ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے۔ نیز فرمایا لست مثلکم، اے دنیا والوں میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ روزہ وصال کے بارے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے، یعنی تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی بیٹھ کر نفل نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبتاً آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن اے جہان والوں میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں، میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھوں تو مجھے پورا ہی ثواب ہوتا ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، ان سا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے تو آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی آپ کی مثل دیکھا۔ سرکار علیہ السلام کو دیکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کو بے مثل فرماتے ہیں، اور آج کے جدید ملا جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں، یہ نبی علیہ السلام کو اپنی مثل کہتے ہیں، ان کا قول مردود۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ارشاد مقبول، رضی اللہ تعالی عنہم۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرخ یعنی دھاری دار لباس تھا۔ بس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور چاند کی طرف دیکھنے لگا تو بے شک میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی شے نہیں دیکھی، گویا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور میں سورج جاری ہے۔ خورشید تھا کس زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔